اب آپ بتائیں کہ محبوب کے ساتھ انسان باتیں کر رہا ہو اور وہ محبوب سامنے بیٹھا ہو، اس کے اندر کتنا سکون ہوگا، کتنی لذت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے گویا وہ ایسے ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا براہ راست دیدار کر رہا ہے۔ اور یہ لذت ان کو حاصل ہوتی ہے جو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنا دھیان رکھتے ہیں، جو گھر کے اندر بیٹھ کر بھی ذکر و اذکار کرتے ہیں، جو اس ذکر کے علاوہ بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر نماز کی پابندی کرتے ہیں، گویا ان کا دل زندہ ہوا کرتا ہے۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ نماز کے اندر کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لذت رکھی ہے، کیسی چاشنی رکھی ہے۔ ان کا دل روشن ہوتا ہے۔ جن کا دل ہو ہی مردہ، جنہوں نے کبھی اللہ کو ذکر کے اندر یاد ہی نہ کیا ہو، قرآن کو کبھی کھول کر دیکھا ہی نہ ہو، پھر نماز کے لیے آنا پڑے مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے، جب وہ نماز کی نیت باندھے گا تو لا محالہ دنیا کے خیالات اس کے دل کے اندر آئیں گے۔ دماغ کے اندر حساب و کتاب کی ڈیری چل رہی ہے، کبھی کسی کی یاد آ رہی ہے، کبھی کسی کا تذکرہ چل رہا ہے، پھر کہتے ہیں نماز کے اندر دل نہیں لگتا۔ اچانک جب اللہ کو یاد کرو گے تو پھر اس قسم کے خیالات تو آئیں گے کہ آپ ابھی دنیا کو چھوڑ کر آئے ہو۔ جو ہر وقت اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، ذکر اپنی زبان پر رکھتا ہے، گویا کہ اس کا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب جب وہ نماز کے اندر اپنے آپ کو لگائے گا، اپنے دل و دماغ کو حاضر کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق پہلے جڑا ہوا ہے، پہلے سے مضبوط ہے۔ اب جب نماز کے اندر کھڑا ہوگا تو نماز کی لذت کو محسوس کرے گا۔ ایسے نہیں ہے صحابہ اکرام جب نماز کی نیت باندھتے تھے تو پورا قرآن ایک ہی رکعت کے اندر تلاوت کرتے، ساری رات گزر جاتی، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے، اسی وضو کے ساتھ صبح کی نماز پھر ادا کرتے۔ در حقیقت ان کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ پہلے سے جڑا ہوا ہے، پہلے سے مضبوط ہے۔ تو ہمارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے نہیں، ہم نماز کے علاوہ ذکر و اذکار نہیں کرتے، نماز کے علاوہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، ہمارے دل گویا مردہ ہو چکے ہیں۔ اور جب ہمیں نماز کے لیے کھڑا ہونا ہوتا ہے تو پھر ہمارے دل و دماغ کے اندر دنیا کے خیالات اور وسواس آتے ہیں، جس سے ہمارا دل پھر نماز کے اندر نہیں لگتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دل کو زندہ کرنے کے لیے ہمیں رمضان مبارک جیسا مہینہ عطا کیا کہ ہر وقت اللہ کی یاد تازہ کرو۔ جس طرح آپ روزہ رکھ کر اللہ کا خوف کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہر کام کو دیکھ رہا ہے، لہٰذا اب میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤں۔ نماز کے اندر جس طرح حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، گویا کہ حرام چیزیں تو پہلے ہی سے حرام ہے، اور رمضان مبارک کے اندر ہر ایک ایمان والے کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ وہ گناہگار کو بھی کہہ دیتا ہے کہ میرے سامنے گناہوں کا تذکرہ نہ کر، کیوں؟ میرا روزہ ہے، میں اپنے روزے کو خراب نہیں کرنا چاہتا۔ گویا کہ اس کے دل کے اندر ایمان کی چاشنی موجود ہے، اور یہ اس چاشنی کو زندہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ کرے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل و دماغ کو مضبوط کر دے گا۔ یہ 5 نمازیں ایسی نہیں ہے، فرمایا کہ جو صبح کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے غموں سے نجات دیتا ہے، پریشانیوں سے نجات دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پورا دن میرے ہی ایمان والا قبضے کے اندر ہے، لہٰذا میں اس کے دن کے اندر کوئی ایسی بات نہیں لاؤں گا جس سے اس کا دماغ اور دل پریشان ہو جائے۔ فرمایا کہ صبح کا وقت کیوں مقرر کیا گیا ہے نماز کے لیے؟ تو علماء نے بہت ہی بہترین جواب دیا ہے۔ فرمایا کہ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے جس نے اللہ کو یاد کر لیا ہو، اللہ کے لیے سر جھکا دیا ہو، جو سر کسی اور کے سامنے نہیں جھکتا، سب سے پہلے اٹھتے ہی یہ پیشانی رب کے سامنے جھک جاتی ہے، تو اس رب کو کتنا پیار آتا ہوگا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے
کنویں کے اندر ڈالا عشاء کی نماز کے بعد، اور پھر اپنے باپ کے سامنے آ کر رونے لگے کہ بھیڑیا کھا گیا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اس پریشانی کے اندر تھے کہ رات کا اندھیرا ہے اور پھر کنواں ہے، اس کی گہرائی ہے، پھر بھائیوں نے دغا کیا جو میری حفاظت پر مامور تھے، جو میری حفاظت کرنے والے تھے، انہوں نے ہی کنویں کے اندر ڈال دیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اس اندھیرے کو دیکھ کر پریشان ہونے لگے۔ جیسے ہی صبح صادق ہوئی، روشنی نظر آئی کنویں کے اندر، تو حضرت یوسف علیہ السلام مضبوط ہو گئے ایمانی طور پر، اب بچے تھے، کہنے لگے کہ یہ اندھیرا ختم ہو گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرا یہ غم اور میری پریشانی بھی ختم کر دے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو صبح روزے کا وقت ہوتا ہے، سحری کا وقت، چاہے کوئی جتنا ہی پریشان کیوں نہ ہو، جس گھر کے اندر وفات ہو جائے اور لاش گھر کے اندر ابھی پڑی ہو، وہ ساری رات روئیں گے، ساری رات غم کریں گے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو ساری رات اس بیماری، اس درد کے اندر تکلیف محسوس کرتا ہے، لیکن جب صبح سحری کا وقت ہوتا ہے، قدرتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سکون مل جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں، آپ مشاہدہ کرتے ہیں، ساری رات ایک شخص رونے والا ہے، غم کے اندر نڈھال ہے، لیکن جیسے ہی صبح سحری کا وقت ہوتا ہے، قدرتاً انسان کی آنکھ لگ جاتی ہے، سکون مل جاتا ہے۔ یہ در حقیقت حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کا صدقہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سحری کے وقت تمام انسانوں کے لیے یہ دعا کی ہے کہ اللہ، جس طرح میرا اندھیرا ختم ہو رہا ہے، مجھے روشنی نظر آ رہی ہے، میرا غم اور میری پریشانی کو میرا رب ختم کرنے والا ہے، اس طرح تمام انسانوں کی پریشانیوں کو ختم کر۔ اس لیے جب وہ وقت ظہر ہوتا ہے تو اس وقت کے اندر ایک بیمار کو بیماری سے بھی افاقہ مل جاتا ہے، ایک پریشانی والیوں کو پریشانیوں سے نجات مل جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک میٹھی نیند سلا دیتے ہیں، اس کے اندر انسان کو ظاہری طور پر سکون آ جاتا ہے، اور جس نے اس آنکھ سے، اس نیند سے بیداری کی اور پھر صبح کی نماز ادا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقدمات سے نجات ضرور دیتا ہے، ان پریشانیوں سے ضرور نجات دیتا ہے۔ پھر ظہر کی نماز کا وقت کیوں مقرر کیا؟ بعض لوگ ایسے ہیں جو چڑھتے سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ ایمان والوں کو یہ سبق ہے کہ ہم چڑھتے سورج کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم تو ڈھلتے سورج کے وقت بھی اللہ کے آگے سر جھکا دیتے ہیں۔ اور عصر کے وقت کیا حکمت ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ اس وقت فرشتوں کی ڈپٹی تبدیل ہوتی ہے، اور دونوں فرشتے، رات والے بھی دن والے فرشتے بھی جمع ہو جاتے ہیں۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم ان کا نامہ اعمال لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم لکھتے ہیں جس نے عصر کی نماز پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو عصر کی نماز کی پابندی کرتا ہے، فرمایا کہ فرشتے اس کے لیے زیادہ تعداد کے اندر گواہی دیتے ہیں۔ میرا رب جو ہے، میری شفقت، میری مہربانی ایسی ہے کہ میں فرشتوں کی زیادہ تعداد کے اندر گواہی کو دیکھ کر اس کے لیے مغفرت کا اعلان کرتا ہوں۔ علماء نے ایک اور حکمت بھی لکھی ہے، فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے کھایا تو وہ عصر کا وقت تھا، فرمایا کہ وہ 3 اندھیروں کے اندر تھا۔ ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، پھر رات کا اندھیرا بھی آ گیا، پھر فرمایا کہ اس سمندر کا اندھیرا بھی تھا، اور حضرت یونس علیہ السلام نے تسبیح کا تذکرہ کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ فرمایا کہ جو عصر کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے اندھیروں سے اسے نجات دیتا ہے۔ آج ہر ایک انسان مختلف قسم کے اندھیروں، مچھلیوں کے اندھیروں کے اندر پڑا ہوا ہے، کوئی غموں کے اندر ہے، کوئی بیماریوں کے اندر ہے، کوئی مقدمات کے اندر ہے، غلط مقدمات کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ تو انسان پریشانیوں کے اندر تو ہے، جو عصر کی نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے غم سے نجات دیتا ہے۔ خود اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا۔ ذکر سے مراد میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ قرآن کے اندر اس سے مراد نماز ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ فرمایا کہ جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ آپ کو جہنم کے اندر کیوں ڈالا گیا؟ ان کا ایک ہی جواب ہوگا وَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے۔ بتائیں کہ جہنم کی سزا کوئی آسان ہے کہ جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے
اور جنتی اس وقت سوال کر رہے ہوں گے. اور جب کوئی انسان دوسرے سے سوال کرتا ہے تو وہ جیتے ہی مر جاتا ہے کہ کاش کہ یہ غلطی میں نہ کرتا اور اس غلطی کا ازالہ، اس غلطی کا تذکرہ آج میرے سامنے کوئی اور نہ کرتا. اور جب قیامت کے دن جہنمیوں کے اندر پڑے ہوئے ہوں گے اور جنتی سوال کریں گے کہ آپ کو جہنم کے اندر کیوں ڈالا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، تو ان کی زبان پر یہی ہوگا وَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ کہ ہم نماز نہیں پڑھتے. ہمیں چاہیے کہ رمضان مبارک جیسا مہینہ آ رہا ہے اپنی نماز کی عادت بنائے، پابندی بنائے، تاکہ جماعت کے ساتھ 5 نمازیں ادا کریں. اور رمضان جیسا برکت والا مہینہ، برکت والی راتیں، اس سے اور بڑھ کر پورے سال کے اندر کوئی اور راتیں اور کوئی اور دن نہیں آ سکتا. دعا کرے کہ حق تعالی شانہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.